ناظرین، بظاہر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی میں کمی آئی ہے اور وہ تمام سفارتی اشارے، ڈی جی ایم اوز کی آپس میں بات کرنا، کرتارپور پر ڈیلیگیشن کا جانا، ہمارے سفیر کا دوبارہ اپنا عہدہ سنبھالنے کے لیے دہلی پہنچنا، اشارے یہی ملتے ہیں کہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن جس وجہ سے یہ کشیدگی کا آغاز ہوا تھا وہ وجہ تو آج بھی قائم ہے، یعنی جموں اینڈ کشمیر میں تحریک آزادی لڑنے والا کوئی بھی آدمی اگر ہندوستانی فوج کو نقصان پہنچاتا ہے تو ہندوستان اس بنا پر دوبارہ پاکستان کو جوابی کارروائی کی دھمکی دے سکتا ہے، جنگ شروع کر سکتا ہے۔ پاکستان اپنے لیے امن اور دفاع کے لیے کن چیزوں کا اہتمام کرے؟ حکومت نے چند دنوں پہلے یہ اعلان کیا کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت جماعت الدعوہ اور جیش محمد کے تحت چلنے والے مدارس، اسکول، ہسپتال، ڈسپنسریوں کو حکومت اپنے زیر انتظام لے گی اور ان کے بڑے بڑے لیڈروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کیا ان کارروائیوں کی وجہ سے ہم دنیا میں یہ تاثر قائم کرنے میں کامیاب ہوں گے کہ پاکستان اپنی زمین کو کسی کے لیے دہشت گردی کرنے کے لیے اجازت نہیں دے گا؟ اور کیا صرف اس کارروائی کی وجہ سے پاکستان اپنے آپ کو ایک ماڈریٹ اور ایک ایسا ملک قرار دینے کے لیے دنیا کے سامنے پیش کرے گا جس کو وہ بہت انلائٹنڈ اور جس کی پالیسیز جو ہیں وہ بڑی انسان دوست ہیں؟ اب پرائم منسٹر نے کل یہ کہا کہ وہ ایف بی آر کی نو تنظیم کے لیے تیار ہیں، ایسا پاکستان چاہتے ہیں جس میں امیر ٹیکس دے، غریب کو اس کا فائدہ ہو۔ حکومت نے نجکاری کی جو تجویز لوگوں کے سامنے رکھی ہے اس میں اس سال 5-6 بڑے جو پروجیکٹس ہیں ان کو پرائیویٹائز کیا جائے گا، لیکن زمینی اشارے بتا رہے ہیں کہ ہمارے محصولات کم ہوئے ہیں، ہماری مینوفیکچرنگ کم ہوئی ہے، ہماری زراعت میں بھی کمی آئی ہے۔ پاکستان کو اپنا اقتصادی مستقبل کس طریقے کا نظر آ رہا ہے؟ یہ ہے ہمارے آج کے پروگرام زیر بحث کے موضوعات۔ میں ہوں خالد مقبول، میرے ساتھ شامل ہیں بریگیڈیئر غضنفر، آپ کا بہت تجربہ ہے حکومت کا بھی اور انٹیلیجنس کا بھی۔ خواجہ فاروق صاحب ریٹائرڈ آئی جی ہیں، آپ نے بھی پولیس میں بھی اور نیکٹا میں ان معاملات کو دیکھا ہوا ہے۔ ایمبیسڈر ضمیر اکرم آج کل ایس پی ڈی کے ساتھ ہیں، ان کو سفارتکاری کا اور دفاعی معاملات کا ان کو بھی بہت تجربہ ہے، اور میرے لیے یہ بڑی ایک خوشگوار بات ہے کہ میں نے آپ تینوں حضرات کے ساتھ نوکری کی ہوئی ہے۔ سو اٹس اے گریٹ پریویلیج۔ میں آپ سے شروع ہوتا ہوں ایمبیسڈر ضمیر اکرم، کہ آزادی کی جو کشمیر کی آزادی کی تحریک ہے، خاص طور برہانی کی شہادت کے بعد پچھلے چند سالوں میں بڑی شدت آئی ہے، اور کئی موقعوں پر آزادی لڑنے والوں نے ہندوستانی فوج کو یا ہندوستانی ریاست کو نقصان پہنچایا۔ ہندوستان کا ہمیشہ سے رد عمل یہ رہا کہ اس نے کشمیریوں پر ظلم کیا، ایل او سی پر فائرنگ زیادہ ہو گئی، ہم پہ الزام دیا گیا، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہندوستان نے بین الاقوامی سرحدوں کو عبور کر کے جارحیت کی ہو۔ جب پلوامہ کا واقعہ ہوتا ہے تو باوجود اس کے کہ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم اس کی تحقیق کے لیے تیار ہیں اور اگر آپ نے کوئی قدم اٹھایا تو ہم اس کا جواب دیں گے، اس کے باوجود ہندوستان نے ایک ایسی جارحیت کی جو کہ ایک بین الاقوامی نوعیت کی، اور اس خطے میں ہندوستان پاکستان کے درمیان شاید کارگل میں بھی اتنی بڑی جارحیت نہیں ہوئی تھی، اس قسم کی جہازوں کا بین الاقوامی سرحدوں کو کراس کرنا۔ کیا ہے ہندوستان اپنے آپ کو اسرائیل کے ہم پلہ دیکھنا چاہتا ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں یہ اندرونی سیاست کی وجہ سے ہے، یا دو اور وجہ بھی ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے ماضی میں کہیں کمزوری دکھائی اور ہندوستان کے ذہن میں یہ تھا کہ ایسا رد عمل نہیں ہوگا، یا یہ کسی بہت بڑی گیم کے نیچے سب کچھ ہو رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ جو آپ کا آخری پوائنٹ تھا وہ اسپیکولیٹو ہے، اس کے بارے میں کہنا ذرا مشکل ہوگا کہ یہ کانسپریسی ہے، گلوبل کانسپریسی ہے، پاکستان کو نقصان پہنچانا سی پیک کی وجہ سے، ہماری چین کے ساتھ جو دوستی ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اور سی پیک
پاکستان چائنا کی دوستی اسٹریٹجک ریلیشن شپ، اس سے ہندوستان اور امریکہ دونوں کافی پریشان ہیں، تو کر سکتے ہیں. لیکن آئی تھنک جو امیجیٹ کاز تو یہ تھا کہ ایک تو مودی صاحب کی الیکشنز آ رہی ہیں، انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کرنا تھا کہ وہ بڑے مسکولر پاورفل اسٹرانگ لیڈر ہیں. تو جب یہ پلوامہ کا واقعہ ہوا تو اس کا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے جواب دینا ہے. اور دوسری بات یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ اسرائیلی امریکن ٹیکٹکس جو ہوتی ہیں سرجیکل سٹرائک یا پری ایمپٹیو سٹرائک، اس طرح کی چیزیں، یہ بھی کیونکہ وہ اپنے آپ کو ہندوستان سمجھتا ہے کہ وہ بھی ایک ورلڈ پاور سپر پاور ہے یا کم سے کم ریجنل پاور ہے، تو وہ اس نے ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے کہ جی ہم بڑے پاور ہیں. لیکن وہ یہ بھول گئے کہ جب امریکہ اور اسرائیل کرتے ہیں تو وہ ایسے ان کے ٹارگٹس ایسے ہوتے ہیں جو اس کا جواب نہیں دے سکتے ہیں. حزب اللہ، حماس، سیریا، ان کے پاس تو قابلیت نہیں ہے امریکہ یا اسرائیل کا جواب دینا. تو ہمارے پاس تو ہے اور ہم نے اس کا جواب دیا. تو یہ ایک مس کیلکولیشن تھی ہندوستان کی طرف سے. تو یہ سارے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ہندوستان نے یہ اقدام کیا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو بنیادی محرکات ہیں وہ تو موجود ہیں. آزادی کی تحریک جموں اینڈ کشمیر میں پوری، خصوصاً جنوبی کشمیر میں پورے میں پھیلی ہوئی ہے، کیونکہ ایکچوئل فائٹرز انڈین کہہ رہے ہیں 200 ہیں صرف، جو انڈین کا اپنا ایسٹیمیٹ ہے. لیکن یہ جب پچھلے دنوں کشمیریوں کو ہندوستان میں عام خانچے مالوں کو مارا گیا تو محبوبہ مفتی نے، فاروق عبداللہ نے، عمر عبداللہ نے، جو کہ بہت بی جے پی نواز ہیں، انہوں نے کہا جناب اب ایسا کریں گے تو ان بچوں کو آپ دوبارہ دہشت گردی کی طرف دھکیل رہے ہیں. تو کسی وقت بھی ممکن ہے کہ اس ذلت سے بچنے کے لیے وہاں پہ دوبارہ کوئی ایسا ایکشن ہو. جموں میں کل ہوا ہے اور پھر ہوتا ہے ہندوستان پھر ہم پہ الزام دے گا، ایک فوج کشی شروع ہو جائے گی، لمیٹڈ وار، اوپن وار. تو کیا پاکستان کے لیے اس میں سبق ہے؟ ہم مسلسل دنیا کو کہیں کہ امن اس خطے میں آپ قائم کرنے کے لیے ہمارے درمیان جھگڑے کو طے کریں. ہم ہندوستان کی عوام کے اوپر اپنا ایک میسیج بھیجیں کہ دیکھیں آپ کی حکومت جو ہے آپ کو لڑائی کی طرف لے جا رہی ہے، یا پھر ہم بجائے گھبرانے کے اگر جسے کہتے ہیں سر گھبرانے کی تو میرے خیال کوئی ضرورت نہیں ہے. بیکاز ایک تو ہے جو چیزیں ماضی میں ہماری طرف سے اٹھتی رہی ہیں، اور موسٹلی جب کشمیر کی موومنٹ چلی تو اس میں پاکستان کی ڈائریکٹ انوالومنٹ کو کہتے رہے ہیں کہ ہم اس دفعہ سیناریو بالکل مختلف ہے. اور اگر آپ اے ایس دلت کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں یا ریسنٹلی جو یشونت سنہا کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی، یا آج سے کوئی 2 ہفتے پہلے ہندو میں ایک آرٹیکل چکا تھا کشمیر کی انڈیپینڈنس کے حساب سے، تو وہاں پہ ان تمام تھنکرز کے درمیان ایک کنکلوژن، یا برکھا دت کو پڑھے یا اروندھتی رائے کی نئی کتاب، اس میں ایک کنکلوژن آ رہا ہے جو ان کے اپنے اندر سے آ رہا ہے. اور وہ کنکلوژن یہ ہے کہ یہ جو آزادی کی تحریک چلی ہے یہ اس وقت اس لیے ڈیفرنٹ ہے. ایک تو یہ ان علاقوں سے اٹھی ہے جن کو آپ انڈین نیشنل کانگریس کا گڑھ تصور کرتے ہیں، وچ از اپنے شوپیاں، اننت ناگ اور یہ ضلع جو ہیں جہاں پہ محبوبہ مفتی رہتی ہے. دوسری اس کی جو کریکٹرسٹک ہے وہ یہ ہے کہ یہ پھیلی ہے 16 سے لے کے 21 سال کے نوجوان بچوں میں. نوجوان بچوں سے یہ صرف مدرسوں تک نہیں رہی، یہ اب یونیورسٹیز تک پہنچ چکی ہے. اور آپ کو پتہ ہے پڑھے لکھے بچے 3 ایسے کیمیکل انجینئر جنہوں نے مداخلت کر رہا ہوں، بڑی ہندوستان نے کوشش کی کہ اس تحریک کو مذہبی رنگ دے، یہ لوگ فلاں جگہ سے کیونکہ دنیا نے اب نیو یارک ٹائمز کی بھی سٹوری پڑھے پرسوں، جو گارڈین کا آرٹیکل تھا وہ پڑھے، اس میں اس نے کہا ہے، یا ایون واشنگٹن پوسٹ نے پرسوں جو آرٹیکل رکھا ہے اس نے کہا ہے کہ انڈیا کے اندر اسپیشلائز بروٹل کلنگ ہو رہی ہے جو لوگوں کی آواز کو دبا رہی ہے، اور اب لوگوں کی آواز دب نہیں سکتی. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو سوسائڈ بامبر تھا یہ ریئیکشن ہے انڈین سیکیورٹی، اینڈ اس کا ایک اگلا سینٹنس ہے کہ دے ہیٹ سیکیورٹی فورس. تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں، اور آپ کو پتہ ہے کشمیر کی لیجسلیٹو اسمبلی میں آرٹیکل 375 کو ابروگیٹ کرنے کے لیے جب محبوبہ مفتی کے درمیان جب قرارداد آئی، اور اس کے اوپر انہوں نے یہ بھی ریکویسٹ کی کہ جی کشمیر کو انڈیا کے ساتھ انیکس کر لیں، ایک تو سپریم کورٹ نے اس کو ٹرن ڈاؤن کیا، اسمبلی میں ہوا کہ ہم کشمیر کو انڈیا کے ساتھ انیکس کرتے ہیں. یو این او کی نئی قرارداد آ گئی جو آن ریکارڈ موجود ہے
انہوں نے کہا کہ جی کشمیر از اے ڈسپیوٹڈ ایریا, اٹ کین ناٹ بی انیکسڈ ود اینی ادر کنٹری. سو میننگ دیٹ بھائی کہ یہ وہ فیکٹس ہیں جس کو پاکستان نے اٹھانا ہے. اگر اس باوجود اس کے ہندوستان ایک بڑے ملک ہونے کی وجہ سے دوبارہ یہ فوج کشی کی طرف جاتا ہے تو کیا پاکستان کے لیے کیا آپشن ہے؟ انڈیا میں اب یہ بھی پلوامہ جو ہے یہ کوئی آف دا کف چیز نہیں ہے, یہ بڑا ویل آرکیسٹرڈ اٹیک ہے, اور یہ اس دن کیا گیا. آپ اس کو دیکھیے جس دن پاکستان کا وفد FATF میں بیٹھا ہوا گرے لسٹ کے ساتھ مقدمہ پیش کر رہا تھا, اور انہوں نے جو جیش کا بینر لگایا تو وہاں پہ جو ڈیلیگیٹس تھے انہوں نے باقاعدہ جیش کا نام پیش کیا کہ جی آپ اس کو بین کریں جو آج آپ چیزیں کریں. تو اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ پرنس سلمان آئے تھے. تو اس کے ملٹی ڈائمینشنل ایفیکٹ ہے, اور انہوں نے جو آپ کا بارڈر کراس کیا ہے یہ ان کا پلان ہی یہ تھا کہ بارڈر ان کو جو مشن دیا گیا تھا, دیٹ مشن ایئر فورس کو دیا تھا ٹو اسٹے شارٹ آف دی اسکرمش ود پاکستان ایئر فورس, ڈراپ دی بم اینڈ کم بیک. کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے ذہن میں جنگ کو پھیلانا نہیں تھا, وہ صرف ایک دکھلاوا چاہتے تھے, اور اس کے بعد اگر ہم کچھ نہ کرتے تو وہ بھی آرام سے بیٹھ جاتے؟ سر اگر ہم کچھ نہ کرتے تو وہی ہوتا ہے جو اپنے اٹلانٹک جب آپ کا ہٹ ہوا تھا اور آپ نے جا کے UNO میں وہ کر دی تھی, اس کے بعد پھر مودی آپ پہ چڑھائی کرتا رہا, آپ کے بارڈر پہ فائرنگ شروع ہو گئی. تو یہی اچھی بات ہے کہ اس کو پاکستان میں ہندوستان نواز رہا چپ بیٹھے ہیں, ورنہ ایک زمانے میں بات ہوتی تھی جناب آپ چھوٹا ملک ہے, آپ لڑائی کریں گے, ہندوستان سفارتی سطح پر, تجارتی سطح پر, نفسیاتی سطح پر آپ پر ایک ایسی جنگ حاوی کرے گا کہ آپ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کریں گے, اس لیے آپ جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان محاذوں پر, سفارتی, معاشرتی, نفسیاتی محاذوں پر کیا ہندوستان ہمارے خلاف اور کیا محاذ کھول سکتا ہے؟ جو ابھی تک اس نے محاذ کھولے ہیں, آپ کا خیال ہے اس کا دباؤ ہم نے ٹھیک برداشت کیا ہے؟ دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ یہ جہاں تک یہ دباؤ کا تعلق ہے تو یقینی طور پر ہمیں یہ لائٹلی نہیں لینا چاہیے کہ دباؤ نہیں ہوتا, دباؤ آتا ہے. اور ہمارا اس وقت جو سچویشن ہے دباؤ کے حوالے سے وہ ایک اقتصادی حالات ہے. اس حوالے سے اگر آپ اس میں بعد میں تھوڑا سا کشمیر کے حوالے سے ایک دو میرے ذہن میں ہیں, تو اس میں انڈیا نے کیا گین کیا, پاکستان نے کیا گین کیا. تو بہرحال اس میں معاشی طور پر ہمیں نقصان ہے. وہ مثلاً یہ جو کمپین چلائی پروپیگنڈا کی انڈیا نے انٹرنیشنل لیول پہ, اس میں میجر رول تو انڈیا کا تھا, پھر امریکہ نے اس کو سپورٹ کیا کہ FATF میں آپ نے دیکھا کہ آپ کو گرے لسٹ پہ ڈال دیا گیا. پھر اس کے بعد جو لسٹ میں جو ریکوائرمنٹ تھی وہ پاکستان نے کافی حد تک امپرومنٹ کی, کئی چیزیں امینڈمنٹس بھی لائے, لاز بھی ہوئے, ایکشن بھی لیا. اس کے باوجود ابھی بھی وہ دے آر ناٹ سیٹسفائیڈ, اور ابھی انہوں نے اور کوئی 10 پوائنٹ ہیں جس پہ انہوں نے کہا جس پہ آپ کام کر کے دکھیں. اب یہ جو چیزیں تھیں, یہ جو آج بہتری آئی ہے یہ اس حالات سے بہتر ہے جو کہ 2015 میں جب پہلے بھی جو ہم پر رہا, حالانکہ اس وقت بہتر ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو پولیٹیکل مینوورنگ ہو رہی ہے انٹرنیشنلی وہ اس کا ہمیں شکار ضرور ہے. اس کے فیکٹرز کئی ہو سکتے ہیں کہ امریکہ کو بیسیکلی میں سمجھتا ہوں وہ سی پیک چائنا کی وجہ سے ایک بہت بڑا سامنے اس کو ایک ایسا ایشو ہے جس کی وجہ سے وہ پریشر ڈال رہا ہے, اور پاکستان اس پریشر سے نکل رہا ہے انڈیپینڈنٹلی چائنا کے حوالے سے اپنے ریجنل تعلقات بہتر کرنے کے لیے. دوسرا جو بینیفٹ میں سمجھتا ہوں ہمیں ہوا ہے یا ان کو بھی ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ اس میں جو نقصان ہمیں ہوا ہے, نقصان یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کو جو کی ڈپلومیٹک جتنی انہوں نے کمپین پاکستان کی چلائی ہے وہ اس حد تک کامیاب رہے ہیں کہ جی ہمیں ہر جگہ یہ جیسے ہم ٹیررزم کا ہم سپورٹ کرتے ہیں اسٹیٹ پالیسی کے طور پر, وہ ہمیں نیگیٹیولی دنیا میں پروجیکٹ کیا گیا ہے. اور اس میں انفارچونیٹلی کیونکہ امریکہ کے انٹرسٹ اس پر ڈفرینٹ تھے, پہلے ان کے ڈفرینٹ تھے, وہی مجاہدین تھے, اب وہ بھی اس کے ساتھ مل گئے ہیں. فائدہ ہمیں یہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو فائدے ہوئے ہیں. ایک تو وہ ان کی جو تھیوری تھی کہ پاکستان آگے سے رسپانس نہیں کرے گا, ان کی پرزمپشن تھی کہ پاکستان وہ لائنگ لوگ رہے گا اور پھر کر لے گا. لیکن بعد میں جو ایک تو وہ ان کو جھٹکا لگا کہ نہیں پاکستان میں رسپونڈ اینڈ افیکٹولی اینڈ کوئکلی. اس کے علاوہ جو پاکستان کو فائدہ ہوا ہے اس لحاظ سے کہ وہ جو اس کو اوائڈ کر رہا تھا انڈیا کہ کشمیر کا ایشو انٹرنیشنلائز نہ ہو, وہ انٹرنیشنلائز. اب یہ دیکھیں نا آج ہی سر نیو یارک ٹائمز کا جو ایڈیٹرز وہ امپورٹنٹ ہے کہ ایڈیٹوریل ہے. بٹ اس کی بات جو تھوڑا سا میں خالد صاحب کی بات سے کرتے ہوئے اگر ہم پاکستان کا ایک موازنہ کریں تو یہ اس کشمکش کے بعد جو کہ ختم نہیں ہوئی, کل کو باری رہے گی, لیکن یہ جو پہلا راؤنڈ اگر کہہ لیں, کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان سفارتی سطح پر, میڈیا کی حد تک
اور ایک عوامی سطح پر پاکستان کو اپنے اوپر ایک اعتماد کا احساس اور پاکستان کو اپنے اوپر یقین کا احساس آج پہلے سے بہتر ہے؟ میرا خیال ہے خواجہ صاحب نے صحیح فرمایا، میں ان سے بالکل اگری کرتا ہوں. آج جو ہماری حکومت کی پوزیشن ہے اس کی زیادہ ایکسیپٹیبلٹی ہے، ریسپیکٹیبلٹی ہے بنسبت پہلے جو ہماری جو پوزیشن رہتی تھی. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی کریڈیبلٹی کو اسٹیبلش کیا کہ ہم رسپونڈ کر سکتے ہیں اور وہ رسپانس بھی افیکٹو رسپانس کر سکتے ہیں. دوسری چیز ہم نے یہ جو پائلٹ جس کو واپس کیا اس کو واپس کیا ابھینندن کو، جی، تو اس کا ایک جو جیسچر تھا وہ ایک ویل ریسیوڈ تھا انٹرنیشنلی. ہندوستان اس کی جو بھی وجہ بتائے، لیکن انٹرنیشنلی لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے کہ ہم نے کیا. تو دیٹ آلسو اسٹیبلشز آر کریڈینشیلز ایز اے کنٹری جو ڈی ایسکیلیشن چاہتا ہے. تو اس کے وجہ سے میرا خیال ہے کہ وی آر ان اے مچ بیٹر پوزیشن دین بیفور. لیکن بریک کی طرف کہا جا رہا ہے ناظرین، تو بات یہاں پر طے ہوتی ہے کہ ہندوستان کی طرف سے جو خطرہ ہے وہ ٹلا نہیں، لیکن پاکستان نے جس طریقے سے پچھلے خطرے کا مقابلہ کیا ہے، حالات بتاتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی اس ملک کی افواج اور عوام اس ملک کو مایوس نہیں کریں گے. بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے نیشنل ایکشن پلان کی. ناظرین، بات ہو رہی تھی کہ جو کشیدگی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں پاکستانی افواج، پاکستانی عوام اور حکومت پاکستان پہلے سے زیادہ پر امید اور با اعتماد نظر آ رہی ہیں. لیکن ایمبیسڈر ضمیر اکرم صاحب کا خیال ہے کہ اور بہت کچھ کرنے کو باقی ہے ابھی. جی، میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ کیونکہ ہمیں ایک بہت اچھا موقع ملا ہے کشمیر کی ڈسپیوٹ کو انٹرنیشنلائز کیا گیا ہے ایڈورٹنٹلی انڈینز کی طرف سے خود. اس موقع کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. ہمیں اس چیز کو ہر بین الاقوامی سطح پہ انٹرنیشنل کیپٹلز میں اس کو پروجیکٹ کرنا چاہیے اس طرح سے کہ ایک یہ آؤٹ اسٹینڈنگ ڈسپیوٹ ہے. درست ہے. اور جب تک اس ڈسپیوٹ کا حل نہیں ہوگا اس قسم کے حالات پھر سے ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہندوستان وہاں جس قسم کا ظلم کر رہا ہے کشمیریوں پر، یہ جو بچے ہیں دے ول ریئیکٹ. بالکل ٹھیک. تو اس چیز کو ہمیں ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہیے. اور اچھی بات یہ ہے کہ دنیا میں اس موضوع پر بڑی اب گفتگو ہو رہی ہے کہ کب تک آپ ہندوستان کو یہ اجازت دیں گے کہ وہ کشمیر کی آزادی کی تحریک کے خلاف جو بھی ظلم کرے وہ ایک نیشنل سوورنٹی کے نام پر اس کی اجازت دی جا سکتی ہے. ہمیں اپنی ڈپلومیسی کو اس طرف، اور اس میں ہمیں شرمانا نہیں چاہیے. میرے خیال میں ہم نے وی نیڈ ٹو ٹیک اٹ ٹو اے ہائر لیول آف ڈپلومیسی. آپ دونوں لوگوں کا کاؤنٹر ٹیررزم میں، کاؤنٹر ایکسٹریمزم میں بہت آپ نے زمینی سطح پر دیکھا ہے. ہم نیب کی طرف آتے ہیں. اصل میں تو 2001 کے بعد 9/11 کے بعد پاکستان مسلسل دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، مختلف مرحلوں میں، مختلف سٹیجز میں. اور پچھلے 5-7 سال سے میرے خیال میں ہم نے یہ جو ملک کے اندر دہشت گرد تنظیمیں تھیں جو پہلے کی بنی ہوئی تھیں ان کا کلا کما کیا، ان کو ختم کیا، اور کسی آدمی کو اجازت نہیں دی کہ وہ اب ملک مذہب کے نام پر جا کر کہیں اور جا کر کارروائی کر سکے. تو جو کل پرسوں سے یہ کارروائیاں شروع ہوئی ہیں جس میں جیش محمد اور جماعت الدعوہ کی جو فلاحی کاموں ہیں ان کو بھی روکا گیا. حکومت نے ان کے مدرسے، ان کی ڈسپنسریاں، ہسپتال ٹیک اوور کر لیے. تو دیکھیے ان جماعتوں کا پاکستان میں ایک تاثر تو ہے. پہلا تاثر تو یہ ہے غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، زلزلے میں مدد کی. دوسرا تاثر یہ ہے کہ جناب یہ ہندوستان کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں. تو حکومت نے یہ جو کارروائیاں کی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے خلاف کوئی رد عمل ہو سکتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت میں اتنی صلاحیت ہے کہ یہ ساری رفائی کام ہے اس کو وہ سنبھال سکتی ہے؟ ایسا تو نہیں ہوگا کل کو یہ مدرسوں کے بچوں کو کھانا نہیں ملے گا؟ اور کیا آج پاکستان میں یہ جماعتیں ہوں یا اور کوئی جماعت ہو، وہ دوسرے ملک میں لڑائی لڑنے کے نام پر کوئی مقبولیت حاصل کر سکتا ہے یا وہ وقت ختم ہو گیا ہے؟ یہ سر اس کا پہلا آخری پورشن کو میں پہلے سمپل جواب دے دیتا ہوں
کہ یہ فورن پالیسی اور یہ دوسری جو ہماری پالیسی ہوتی ہے نیشنل سیکورٹی انٹرنل ہو یا ایکسٹرنل ہو، وہ انٹرنیشنل انوائرمنٹ کے مطابق وہ پالیسیز چینج ہوتی رہتی ہے. اس کے مطابق جو کس زمانے میں پراکسی وار کا بڑا تھا، چلتے تھے، کرتے تھے. نہیں ایک سیکنڈ یہاں رک جائیں. جو سیریا میں میں ادھر بھی جو سیریا میں ہزاروں کی تعداد میں لڑنے والے بھیجے گئے ہیں، کیا وہ پراکسی وار نہیں ہے؟ کیا کسی کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کون کون سا ملک اس کو بھیج رہا ہے؟ تو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے. یہ میں نے اسے جب کہا نا کہ بڑے ملک بھی سارے دنیا میں، یوکرین میں دیکھیں انڈیپینڈنٹ گروپس کو کون سپورٹ کر رہا ہے، سیریا میں جو سٹارٹ ہوا ہے، اور ایون یہ ایک ساری، اور انڈیا جو ہے، اجیت دوول نے کیا کہا تھا، اس نے جب نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر مقرر ہوا ہے اس نے اوپنلی بات کیا، ویڈیو موجود ہے کہ ہمیں جب ان کو طالبان اور ان کو دوسرے جو بلوچستان کے جو انسرجنٹس ہیں وہ ان کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کو ہم اب، بلکہ میں پرسوں کو سن رہا تھا اس کا سابقہ جو ہے کمشنر، اس کے ہائی کمشنر پاکستان میں رہے انڈیا کے، مینن صاحب، تو بعد میں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی رہے، تو اس نے یہ کہا کہ کوورٹ ایکشن ہمیں کرنا چاہیے وہاں. اس نے ابھی بھی، تو یہ ایک ٹولز رولز استعمال کرتے ہیں. ان کے ڈیفنس منسٹر نے بھی کہا تھا، زمین صاحب جو کراچی کے لسانی آرمی چیف نے کہا تھا، ایکس آرمی چیف نے کہا کہ جو کراچی کے لسانی گروپ کے لڑکے پکڑے گئے، انہوں نے کہا جو بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، جو سی پیک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ کیا اس میں سارے ہندوستان کا ہاتھ واضح نہیں ہے؟ اس میں اسٹیٹ کرافٹ کے حوالے سے اس وقت جو جہاں ٹینشن، جس ایریا میں ٹینشن ہے دنیا میں، یہ لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال لیکن یہ ہے کہ اس میں طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، کون سا وائبل ہے، کون سا وائبل نہیں. اگر نہ آپ کی ٹینشن ہو تو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، تو بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ یہ جو تنظیمیں ہیں، میرے خیال میں یہ جو سب سے بڑا جو لاس ہمیں امیج کا ہوا ہے کہ ورڈ میں چاہے پروپیگنڈا کیا گیا وٹ ایور اٹ از، پر فیکچولی ہمیں ڈیمیج اس کا ہوا ہے پرسیپشن کہ یہ ہماری جو تنظیمیں ہیں جو ان چیزوں میں بھی شامل، فلاحی تنظیم کے علاوہ یہ عسکری کاموں کے لیے استعمال ہو رہی ہیں. تو یہ امپریشن ہمیں ضرور ٹھیک کرنا چاہیے. اس کے لیے گورنمنٹ نے ایکشن لیا ہے، اور اس میں یہ کہوں کہ نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا جب آرمی پبلک اسکول کے بچے شہید ہوئے، اور اس کے بڑا سیریس ایفرٹ ہوئی. اور پاکستان میں سب سے میں جو بتاؤں، جب فوج کے پر بڑا الزام آتا ہے، لیکن فوج کے حوالے سے آپ کو ایگزامپل پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آئی ریمبر کہ جنرل کیانی جب آرمی چیف تھے، فرسٹ ٹائم انہوں نے کہا ہمارا میجر تھریٹ جو ہے انٹرنل جو ہمارے ایکسٹریمزم ہے. اس کے بعد رحیل شریف صاحب آئے، انہوں نے آپریشن بھی لانچ کیا ان کے خلاف ٹی ٹی پی وغیرہ کے. اس کے بعد موجودہ آرمی چیف کا بیان ہے، بلکہ مہینہ پہلے سر اس جنوری کے شروع میں کراچی میں انہوں نے یہ شپ یارڈ پہ، کراچی نیوی کے پاسنگ آؤٹ پہ انہوں نے یہ مینشن کیا کہ ہمیں جو ہے نا ہمارے وی شوڈ ایمرج فرام سیکورٹی پیراڈائم پرسپیکٹو ٹو ڈیولپمنٹ پیراڈائم، اور ہمیں انٹرمیڈیٹ سوشل. خالد صاحب آپ نے ڈسٹرکٹ کمانڈ کیا، ڈویژن کمانڈ کیا، پورے صوبے کے آپ آئی رہے ہیں. جس قسم کا آپ نے میسو آپریشن کیا چترال سے لے کر کراچی تک، کسی کو آپ نے بخشا نہیں. آپ مجھے موازنہ کر کے بتا دیں کہ دنیا کے کسی ملک کا، امریکہ سمیت کس ملک نے دہشت گردی کو اس طرح بےخ نہیں کی؟ وجہ سر مین جو جائے نا، وجہ ہماری آ رہی ہے کہ یہ ہمیں کئی محاذ ہمارے کھلے ہوئے ہیں. ایک افغانستان کا محال دیکھا نا، پہلے رشیا تھا، اس کو باہر کیا، وہ تیار ہوا ذہن مائنڈ، اس کے بعد یہ سارا فالو اپ ہوا. پاکستان میں جو ہے نا یہ ایک ایشو ہے اس ایکسٹریمزم کا، وہ ہمیں فیس کرنا ہے. گورنمنٹ کی یہ ریئلائز کیا ہے، اور اس میں لیکن ٹائم چونکہ کم ہے، ورنہ بڑے پوائنٹس اس میں ہے کہ اس میں ہمیں ان جماعتوں کو کیسے سیدھے راستے پہ لانا ہے. ایکشن تو ہو گیا ہے، لا میں موجود ہے، اور ہم نے اپنا اپ ڈیٹ کیا ہے لا. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان نے نیشنل ایکشن پلان کے علاوہ ہم نے جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس کو اپ ڈیٹ کیا ہے. پاکستان سے باہر بھی پاکستان نے وی کین ٹیک ایکشن. خالد صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ صرف جماعتوں کو بند کرنے سے کام نہیں ہوگا، آپ کو اور بہت کچھ کرنا پڑے گا تاکہ ملک میں جو سوچ ہے، یعنی جو سوچ ہے کہ ہم یہ جو ہے سخت گیری سے اسلام یا ملک کی خدمت کر سکتے ہیں، میں بطور خود فیصلہ کر سکتا ہوں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو یہ جو پاکستان کو ایک روشن خیال ملک بنانا ہے، کیا وہ صرف یہ دو جماعتوں سے بند کرنے سے ہو جائے گا یا اور بھی کچھ کرنا پڑے گا؟ بات یہ آپ جو چیزیں کر رہے ہیں وہ انٹرنلی پاکستان کے اندر کرنے کی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس وقت تک
آپ اکنامکلی اسٹرانگ نہیں ہوں گے ٹھیک اس وقت تک آپ جو مرضی کر لیں دنیا آپ کی بات نہیں سنے گی. آپ 10 جماعتوں کو اندر کر دیں یا 25 جماعتوں کو اندر کریں. جو دہشت گردی جو ہم نے فیس کی اور جس طرح صفایا کیا ہے, 43 ملک کی فوج افغانستان میں لڑ رہی ہے سفر ڈیفیٹ. انڈیا کے اندر سنگھ پریوار اور جان سنگھ جو ہے وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن تشکیل دے دی گئی ہے. RSS کا مینڈیٹ دہشت گردی کے اوپر بیس کرتا ہے. 1928 ان کی جو رائٹنگ ہے وہ کہتی ہے کہ ہم ہٹلر اور میسولینی سے متاثر. انڈیا کو تو کچھ نہیں کہتا کہ آپ اپنے اندر کی جماعتوں لیے. ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ اندر کی جماعتیں ٹھیک کرو؟ جمعیت جیش محمد کو آپ نے 2002 میں بین کیا تھا. یا آپ مجھے بتائیں جماعت الدعویٰ, مجھے ایک مثال بتا دیں یا کہ کوئی دنیا کا شخص بتا دے جماعت الدعویٰ کس دہشت گردی میں انوالو ہے. جماعت الدعویٰ بنیادی طور پر بات کرتی ہے کشمیر کی لبریشن کی. وہ سارا پاکستان کرتا ہے. اب کشمیر کی لبریشن آج کی تاریخ میں دنیا کہتی ہے کہ انڈیجینس اسٹرگل ہے. اگر وہ انڈیجینس اسٹرگل ہے تو جماعت الدعویٰ تو اس سے نکل گئی. لیکن چونکہ ہم نے ماضی میں خود بھی یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہم دہشت گرد ہیں, ہم نے بہت جگہ جا کے لکھا ہے کہ جی ہم دہشت گرد ہیں, ہم نے کہا کہ جی ہم دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں, تو ہم نے جو اپنا پرسپشن خود ہی ڈیولپ کر دیا جو پاکستان میں ڈیبیٹ میں کہوں گا لبرل اور فوج کے درمیان یا ویسے, اس میں ہم نے ہر بات پہ یہ خود قبول چیز کہنا چاہوں گا. فرق یہ ہے آج کی دنیا میں, کسی زمانے میں آپ پراکسی وار کی بات کرتے تھے, آج کل اسٹیٹ پراکسی وار لڑ رہی ہیں. امریکہ از فائٹنگ اے پراکسی وار ان سیریا, امریکہ از فائٹنگ اے پراکسی وار. اس نے ایک ڈبل ایک بریگیڈ کو اپنی جو فوج ایئر فورس کی پروٹیکشن میں سیریا میں بھیجا تھا. اس پہ یہ بات کرتے ہیں دہشت گردی اس کو پوری دنیا کا ایک المیہ, صرف پاکستان کا نہیں ہے. لیکن جیسے میں نے ساری مثالیں آئیں کہ جو دنیا کارروائی کرتی ہے وہ پک جاتی ہے. ہمارے ہاں کسی نے نام لے لیا کہ میں جیش محمد کا سے میرا تعلق ہے اور میں نے حملہ کیا, سارا الزام پاکستان پہ. پاکستان کا پورا خطہ اس وقت پوری دنیا کے لیے حاضر ہے. آئیں دیکھیں, آرمی چیف کہا کرتے تھے میرے ساتھ جہاز میں بیٹھیں, جس کیمپ میں کہتے ہیں میں آپ کو لے جاتا ہوں. یہ سارا نزلہ پاکستان پہ کیوں کرتا ہے؟ ہم کمزور ہیں, ہماری صفات کاری کمزور ہے, یا ہمارا بیانیہ کمزور ہے؟ اور سر پلوامہ کے اٹیک کا جو جیش کا جو نکلا ہے وہ پلوامہ سے انڈیا کے اندر سے نکلا ہے, اور لیکن دنیا بائے کر رہی ہے اس کو, اور اب گوگل پہ بھی انہوں نے ڈال دیا. کیونکہ ایک ٹرینڈ, ایک ریکارڈ سیٹ ہوا ہے نا, ایک نیریٹو سیٹ ہو گیا. 2001 کے بعد امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ہم ٹیررزم کے خلاف جنگ لڑیں گے. ہندوستان نے کنوینینٹلی اپنے آپ کو اس جنگ میں شامل ہو گئے اور کشمیر کو اس میں ڈال دیا کہ یہ بھی ٹیررزم ہے. کیونکہ ہم کشمیر کو سپورٹ کرتے ہیں, کشمیری اسٹرگل کو, تو وہ ہمیں بھی پروجیکٹ کرتے ہیں کہ یہ کشمیر میں ٹیررزم کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ امریکہ کو تکلیف ہے ہمارے. مجھے کہا جا رہا ہے کہ جی وہ بریک پہ چلیں, بریک پہ چلتے ہیں ناظرین, اور اس گفتگو کو پھر بریک کے بعد جاری رکھیں گے. تھوڑا سا اکانومی کی طرف آتے ہیں, کیونکہ جیسے کہا گیا ہے کہ ملک میں پیسے کھانے کے ہوں تو سارے الزام آپ کے جو ہیں دھل جاتے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ فائنانس منسٹری کے اسپوکس پرسن ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم ڈاکٹر خاقان صاحب. بات یوں ہے کہ میرے سمیت سب لوگ کہتے ہیں چائنا $2 بلین کی انویسٹمنٹ کرے گا گھر بنانے میں, ایکسن موبل کا تیل نکل آیا ہے, سعودی عرب نے 10 بلین کی سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا ہے. لیکن زمین پہ لوگ کہتے ہیں ریونیو آپ کے کم ہو رہے ہیں, آپ کی ایکسپورٹ میں اتنا اضافہ نہیں ہوا, اور عمومی طور پر پاکستان میں کاروبار کی جو فضا ہے اس کے بارے میں لوگ بہت مطمئن نظر نہیں آتے. کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ السلام علیکم جان صاحب, and thanks for having me on the show. This is my first time and I hope we can connect again and again. جان صاحب دیکھیں, جب اگلے یہ پچھلا مالی سال جب ختم ہوا FY18, تو اس وقت 2 چیلنجز جو تھے وہ ملک میں درپیش تھے, اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیلنج جو تھا وہ بیلنس آف پیمنٹس کی اسٹیبلٹی تھا. ہم ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ رن کر رہے تھے جو کہ $19 ارب تھا لاسٹ ایئر. اس کو کرٹیل کرنا سب سے زیادہ ضروری تھا. اینڈ جو ہم دیکھ رہے ہیں جو سٹیپس لیے گئے ان میں یہ اب دکھائی دینا شروع ہو گیا ہے کہ جو پہلے 7 ماہ کے نتائج ہیں وہ یہ شو کر رہے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ پہلے 7 ماہ میں پچھلے سال جو کہ تقریباً $10.1 بلین تھا,
वो कम होके 8.4 बिलियन डॉलर रह गया। सो दैट वाज द फर्स्ट टास्क। इसके साथ साथ जो हमने करना था वो अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना था, बट इससे ज्यादा जरूरी ये था जिस पेस पे 18 से 20% पे जो इंपोर्ट्स ग्रो कर रही थी, इंपोर्ट्स को कर्टेल करना बहुत जरूरी था। वो भी किया गया। इंपोर्ट कंप्रेशन मेजर्स दिए गए। स्टेट बैंक ने रुपये की वैल्यू को करेक्ट किया। गवर्नमेंट ने अपनी साइड से ये किया कि कस्टम्स की जो इंपोर्ट थी उसको आरडी से हैंडल किया। आपने ये भी देखा कि मॉनेटरी टाइटनिंग हुई। एमपीसी जो कि एक इंडिपेंडेंट कमेटी है उसने इसकी मॉनेटरी टाइटनिंग की। इन सब चीजों से ट्रेड डेफिसिट भी कम हुआ, करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम हुआ, और इसको कपल किया गया इनपुट फाइनेंसिंग जो फॉरेन हमें जरूरत थी जिसकी, उससे, जिसमें आपने देखा कि 2 मेजर फैसिलिटीज ऑयल की क्रिएट की गई हैं ऑन डिफर्ड पेमेंट, एंड देन द फ्रेंडली कंट्रीज have supported the Prime Minister and the government tremendously, and the people of Pakistan. I mean, not only Saudi Arabia, UAE, and also China. These have been 3 friendly countries which have really, really bilaterally supported us. So, इस पूरे जामे मंसूबे से आपने देखा कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे जो कम होके 6.5-7 अरब डॉलर की सतह पे आ गए थे, अब 8 से ऊपर है, और आप आने वाले वक्तों में देखेंगे इनका एक बिल्डअप आपको दिखेगा। ठीक, मैं जरा मादत का इंटरप्ट कर रहा हूँ। ख्वाजा फारूक साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो एक सवाल करेंगे। जी ख्वाजा साहब। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो इशू इस वक्त आ रहा है गवर्नमेंट को, वो जो हमें इंटरनल रेवेन्यू की कलेक्शन है, वो जो टारगेट गवर्नमेंट ने फिक्स किया है उसमें काफ़ी शॉर्टफॉल है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये अनाउंस किया था कि मैं एफबीआर को पूरा सिस्टम रिफॉर्म लाऊंगा। इस सिलसिले में आपने एफबीआर के रिफॉर्म्स के हवाले से क्या अभी तक इकदाम किए हैं और उसके क्या रिजल्ट्स आए हैं? फारूक साहब, वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। तो द सेकंड पार्ट ऑफ द होलिस्टिक स्ट्रैटेजी इज कि एक फिस्कल कंसोलिडेशन की जाए, और फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब ये था कि FY18 जो पिछला माली साल खत्म हुआ, वहां पे जो हमारा खसारा था फिस्कल का वो 6.6% की सतह पे था ऑफ GDP। इसको कम करके हम समझते थे कि 5.5-6% के दरमियान इसको लाया जाए। इस पे 2 इकदाम किए गए। एक तो ना कि रेवेन्यूज बढ़ाए जाएं, बट ऑल्सो एक्सपेंडिचर्स को कर्टेल किया जाए। क्योंकि मईशत में एक स्लो डाउन है, एक डिजाइन स्लो डाउन है, द पॉलिसीज आर वर्किंग सो दैट जो इम्बैलेंसेज हैं उनको करेक्ट किया जाए। हुकूमत ने पहला कदम ये उठाया कि जो टारगेट है वो है 4398 4400 अरब रुपए की कलेक्शन होनी चाहिए हमारी इस माली साल। इसको करने के लिए हुकूमत ने अपने आने के चंद ही हफ्तों में एक बजट पेश किया, और इस बजट का मकसद ये था कि जो इनबैलेंसेस की करेक्शन है और जो कई चीजें ऐसी थी जो एनॉमली थी सिस्टम में, उसको करेक्ट किया गया, और ये फर्स्ट सप्लीमेंट्री बजट था। इसकी वजह से ग्रोथ 3 से 3 to 4% हो रही है इस वक्त FCR के रेवेन्यूज में। सर्टनली हमें जरूरत है कि इस ग्रोथ को पिकअप किया जाए। थोड़ा सा मैं हमारे साथ डॉक्टर इकरामुल हक साहब भी मौजूद हैं, मैं उनको भी मौका देना चाहता हूं। डॉक्टर इकराम, आज आपने लिखा है कि अगर FBR इस तरह चलेगी तो वो अपने मकासद हायल नहीं कर सकती, उनको और काम करना पड़ेगा। और दूसरा आपने ये भी लिखा है कि जो इस साल हमारी GDP की ग्रोथ है वो बहुत नीचे आ रही है, और उसको तशवीशनाक बात है। जो डॉक्टर खाकान नजीब साहब बात कर रहे हैं, उसको देखते हुए आप क्या कहेंगे? जी, जो मैयर इस वक्त लिए गए हैं उसका तो एक तरफ हम तारीफ करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को जो दरपेश बहुत से चैलेंजेस थे उसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया, मगर दूसरी तरफ जो रेवेन्यू लीकेजेस हैं, यदि आपको नए टैक्स लगाए बगैर जो आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाते, यानी जिसका ताल्लुक FBR की इनएफिशिएंसी से है, उसकी तरफ तो तवज्जो बिल्कुल नहीं है। बल्कि आपने देखा होगा कि बावजूद कि हमारे पास बाहर से ऑफशोर कंपनीज का डेटा आया, इंटरनली आपको मैं बता सकता हूं कि कई मिलियन लोग जो हैं, अगरचे वो बहुत ज्यादा आमदनी रखते हैं, मगर वो अपने गोशवारे ही दाखिल करवाने को तैयार नहीं है। और ये मामला इस हुकूमत से रिलेटेड ही नहीं है, बहुत सालों से पाकिस्तान को इस मामले में बहुत बड़ा चैलेंज है कि कम अज कम जो हमारे मौजूदा
اس وقت معاشی حالات ہیں اس میں جو ٹیکس ڈیو بنتا ہے لوگوں سے وہ تو ہم حاصل کریں. اب ایف ڈی آر میں بہت سے پریزمپٹیو ٹیکس لگا کر بہت سے دوسرے انڈائریکٹ ٹیکسز لگا کر پھر بھی گروتھ دیکھیے تو 4% کی گروتھ یا 3% کی گروتھ تو بالکل ہی کوئی گروتھ نہیں ہے. اس کو تو نیگیٹو کہنا چاہیے. اگر ہم اس کا پاکستان کی انفلیشن کے اس ریٹ سے جو آج ہے اس سے اس کا مقابلہ کریں تو بڑا کنسرن سٹرکچر ریفارمز کا ہے ایف بی آر کے اندر. اور باقی بھی جو ٹیکس کلیکٹنگ ایجنسیز ہیں جب تک ان کو اکٹھا کر کے فریگمنٹیشن ختم کر کے ایک ہم نیشنل ٹیکس ایجنسی جو بہت ایفیشینٹ ہو, آٹومیٹڈ ہو, اس میں ماڈرن سکل والے لوگ ہوں تو یہ ہم پیسہ ضائع کرتے رہیں گے. اور یہ آپ اس موضوع پہ لکھتے ہیں. میں دوبارہ ڈاکٹر خاقان کی طرف چلتا ہوں. ڈاکٹر صاحب میں نے ہم کی بات کی, دنیا کے سب ملک کہتے ہیں ہم اتنی بڑی سرمایہ کاری کریں گے, حکومت بھی بہت چیزوں کا اعلان کرتی ہے, لیکن ایک چیز میں خود لاہور میں رہتا ہوں, لوگوں سے ملتا ہوں, عمومی طور پر پاکستان کا جو انویسٹر ہے وہ ابھی تک تیار نہیں ہے کہ وہ نئے پروجیکٹس لگائے, نئے شعبے میں جائے. وہ انہی جگہوں پر کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی سرمایہ کار بھی جو ہے وہ دوسروں کی نقش قدم پہ چلتے ہوئے پاکستان میں کھل کے انویسٹ کرے گا تاکہ باقی لوگ بھی باہر سے آنے والے انویسٹ کریں. جان صاحب مجھے موقع دیں تو میں پہلے ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی باتیں کی اور میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو رسپونڈ کروں. بالکل ٹھیک ہے, ایف پی آر ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھانا جو ہے ایک کلیدی کردار ادا کرے گا ڈومیسٹک ریسورس موبلائزیشن میں, اور اس سے ہماری ریلائنس آن فورن منی جو ہے وہ کم ہوگی. اور اس کے لیے دو چیزیں بہت اہم ہیں. ایک یہ ہے کہ براڈننگ آف ٹیکس بیس کی جائے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم امپلیمنٹ کریں اپنی ان پالیسیز کو تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ سیکٹرز کو ٹیکس نیٹ میں لا سکیں, اور ان دونوں پہ کام ہو رہا ہے. اور اس کا سب سے جو پہلا قدم اس حکومت نے اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکس پالیسی کو اور ٹیکس کلیکشن کو سیپریٹ کر دیا گیا. کیبنٹ نے یہ اپروو کیا. ٹھیک, میں ذرا دوبارہ ایک, کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہونے والے پہ ہے, ڈاکٹر اکرام صاحب کل پرائم منسٹر نے اور حکومت نے کہا ہے کہ ہم نجکاری کریں گے, اور اس سال 6-7 بڑے منصوبے جن میں بلو کی اور ایک اور ایل این جی کا جو پلانٹ ہے وہ شامل ہے, ویمن بینک بھی شامل ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نجکاری کا پلان دیا گیا ہے جس میں سٹیل مل اور پی آئی اے شامل نہیں ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح معنوں میں ہمیں ایک پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے جائے گا اور جو حکومتی انیفیشنسیز ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوں گی؟ اگین بہت اچھا سوال. یہ قدم بالکل صحیح ہے, اٹھایا جا رہا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ چیز پہ توجہ دی جائے تو یقینی طور پر ہم بہت سا جو ہمارا پیسہ ضائع ہو رہا ہے ان پبلک انٹرپرائزز کے اوپر وہ اس کا انحصار ختم ہو. ری اسٹرکچرنگ کی بھی ضرورت ہے, ان کی نجکاری کی بھی ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت ایک بڑا چیلنج ہے. اور ابھی اس کے بارے میں اس حکومت نے بڑے ٹھوس اقدامات کیے ہیں, اور اگر یہ پالیسی کچھ عرصہ جاری رہی اور صحیح طریقے سے ہم نجکاری اور ری اسٹرکچرنگ کر سکے تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوش قسمتی ہوگی اور بڑا اچھا اس کے نتائج آنے والے دنوں میں نکلے. یہ بتائیے ڈاکٹر خاقان صاحب, یو تھنک وی ہیو دی ایبلٹی ٹو گو تھرو دس لارج پرائیویٹائزیشن ایفیشینٹلی اینڈ افیکٹولی؟ وی ڈو اینڈ وی آر بلڈنگ کیپیسٹی, اور اس کو اس دفعہ بڑا اسٹریٹجکلی موو کیا گیا ہے. جن ایریاز میں پرابلم ہے پرائیویٹائزیشن کی, ویئر دیر آر ایشوز, لیبر, لینڈ اینڈ ادر ایشوز, ان کو فوری طور پہ نہیں لیا گیا. 2 ایل این جی کے پلانٹس جو ہیں وہ ایکسپیڈائٹ کیے جا رہے ہیں فور پرائیویٹائزیشن, اور اس میں بہت اچھا انٹرسٹ ہے. اور مجھے بتایا گیا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا, اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگر پاکستان پر کوئی بیرونی دباؤ پڑا یا اندر سے پاکستان میں کسی نے تخریب کاری کی کوشش کی تو ہم اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ ان خطرات کا مقابلہ جرأت سے اور حکمت سے کر سکیں. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.